آپ کا پیسہ صحیح جگہ نہیں لگ رہا، کل کو آپ کو اس کا فروٹس نہیں ملیں گے۔ آپ کا پیسہ اسی بلڈنگ میں لگے گا تو آپ کو فروٹس ملیں گے، وہ بلڈنگ مکمل ہوگی، آپ کو چابی ملے گی اور آپ کو پروگریس کا اندازہ ہوگا، اور آپ پیس آف مائنڈ کے ساتھ ہوں گے کہ بھئی میں نے جو کیا وہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ کاروبار اعتبار کا نام ہے، کاروبار فیئرنس اور ایمانداری کا نام ہے، لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یہاں تو لوگ منہ سے کہتے پھرتے ہیں پورا ملک ہی جو ہے نا وہ 2 نمبر ہے اور پورا ہی یہاں پہ فراڈ ہی چلتا ہے۔ کیوں؟ وہ خود فراڈ ہوتے ہیں، انہوں نے خود اس طرح کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کی تھوڑی سی کوشش جو ہے نا ضروری ہے، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیسے کمانا مشکل ہے لیکن انویسٹمنٹ کرنا اس سے بھی مشکل ہے۔ اس لیے ہم اسی کام کے اندر ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکل آپ کی ضرور آسان کریں گے تاکہ آپ کی جو پیسہ ہے وہ گرو کرے، آپ کا پیسہ صحیح ڈائریکشن میں جائے، آپ کا پیسہ پیسے کو ارن کرے، کمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی۔ ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ لوگ آپ کو چیز بیچ دیں گے، آپ کو ذمہ داری نہیں لیں گے اس چیز کی۔ کل کو وہ کہیں گے میں نے تو نہیں بیچا، وہ آپ نے تو ایڈورٹائزمنٹ دے کے لیا تھا، کوئی چیز لی تھی آپ نے تو کس سے لی تھی، وہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ وہ لوگ چیزیں بیچتے ہیں اور بیچنے کے بعد وہ کہیں نکل جاتے ہیں، وہ کہیں ذمہ داری نہیں لیتے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو آپ کی چیز کی ذمہ داری نہ لے اس کے ساتھ آپ کام نہ کریں، کیونکہ یہ ٹرانزیکشن پہلے آپ کا بھروسہ ہوگا، اعتبار ہوگا، تب ہوگا۔ پہلے جینون آگے لوگ ہوں گے تو انویسٹمنٹ آپ کی پیسفل ہوگی، فائدے مند ہوگی۔ ادروائز یہ جوا ہے، جوا جو ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ یہ اس میں جوا کھیلتے ہوئے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، بندہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے، لیکن بعد میں یہ اس کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ انویسٹ کریں، آپ ان سے کوئی چیز خریدیں جس کی وہ ذمہ داری لیں کہ کل میں ذمہ دار ہوں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو۔ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے جو کام کرنے کا طریقہ ہے نا، کوئی بھی کام اس کے اندر آپ کو ہر چیز کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ اگر آپ نہیں لے سکتے تو آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر آپ ٹھوک بجا کے چیز جو ہے نا اگلے کو خرید کے دیتے ہیں کہ بھئی یار یہ چیز آپ کے لیے ہے، فیزیبل ہے، ٹھیک ہے۔ کل کو اس کو ری سیل کرنا ہے، کل کو اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی تو ذمہ داری کسی کی ہونی چاہیے نا۔ وہ بندہ تو انویسٹ کر رہا ہے، وہ تو بھیج رہا ہے پیسہ، اس کو تو نہیں پتا اب اگلا بلڈر وہ چیز بنا بھی رہا ہے کہ نہیں بنا رہا۔ یہاں کرتے کیا ہیں، پیسہ آ رہا ہے، وہ آگے 2 پلاٹ اور لے لیتے ہیں، 1 پلاٹ اور لے لیتے ہیں، وہ بھی ایک نیا نام لے کے شروع کر دیا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ، آپ کا پیسہ صحیح جگہ نہیں لگ رہا، کل کو آپ کو اس کا فروٹس نہیں ملیں گے۔ آپ کا پیسہ اسی بلڈنگ میں لگے گا تو آپ کو فروٹس ملیں گے، وہ بلڈنگ مکمل ہوگی، آپ کو چابی ملے گی اور آپ کو پروگریس کا اندازہ ہوگا، اور آپ پیس آف مائنڈ کے ساتھ ہوں گے کہ بھئی میں نے جو کیا وہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ عام طور پہ کاروبار میں کم لوگ اس لیے ہیں کہ کاروبار آتا نہیں ہے۔ کاروبار ذمہ داری کا نام ہے، کاروبار اعتبار کا نام ہے، کاروبار فیئرنس اور ایمانداری کا نام ہے، لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یہاں تو لوگ منہ سے کہتے پھرتے ہیں پورا ملک ہی جو ہے نا وہ 2 نمبر ہے اور پورا ہی یہاں پہ فراڈ ہی چلتا ہے۔ کیوں؟ وہ خود فراڈ ہوتے ہیں، انہوں نے خود اس طرح کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوتا ہے تاکہ ہر بندے کو بتاتے ہیں کہ جی یہاں تو بڑے فراڈ ہو رہے ہیں، یہاں تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جب آپ صحیح جگہ ذمہ داری کے ساتھ یعنی انویسٹ کریں گے اور وہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کے ساتھ جو بھی کمپنی ہے، ادارہ ہے، انڈیویجولز ہیں یا وہ آرگنائزیشن ہے وہ کام کر رہی ہے، پھر آپ کو کوئی پیس آف مائنڈ ہے، پھر آپ کی کوئی وریز نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں ویسے تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ جینون لوگوں تک پہنچیں، ریئل لوگوں تک پہنچیں، پھر آپ کو فائدہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ ریئل سمجھتے ہیں وہ خود جو گڑبڑ کر جاتا ہے، تو یہ اس میں آپ اس تھوڑے سا اور فردر ایکشن لیں کہ بھئی جو چیز لے رہے ہیں وہ دیکھیں بھی کس لیول پہ ہے وہ چیز، کتنی وہ تیار ہے یا کتنا اس کی ویلیو ہے، لوکیشن کیا ہے۔ یہ اس طرح کی تھوڑی سی کوشش جو ہے نا ضروری ہے، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیسے کمانا مشکل ہے لیکن انویسٹمنٹ کرنا اس سے بھی مشکل ہے۔ اس لیے ہم اسی کام کے اندر ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکل آپ کی ضرور آسان کریں گے تاکہ آپ کی جو پیسہ ہے وہ گرو کرے، آپ کا پیسہ صحیح ڈائریکشن میں جائے، آپ کا پیسہ پیسے کو ارن کرے، کمائے، اور آپ خوبصورت اور ویلیوبل اثاثوں کے مالک ہوں اور کل کو وہ آپ کی فیوچر لائف کے اندر کام آئے۔ تو یہ چند تجاویز ہیں کہ جن کو آپ ضرور مد نظر رکھیں، کیونکہ ذمہ داری اگر نہیں لے رہا یا ہوتی نہیں، بظاہر تو لے لیتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا وہ باتیں بول دیتے ہیں، لیکن کل کو آپ انہیں کہیں جی اس کو ری سیل کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں کر سکتے، تو وہ کام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔
تو اس میں ایک پروسیس اور طریقہ کار ہونا چاہیے. پھر یہ کہ آپ نے اگر اثاثہ لے لیا وہ کرائے پہ لگا ہوا ہے, اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کو جا کے آپ کرایہ کلیکٹ کریں یا بندہ بھیجیں. تو یہ ساری چیزیں مینیج ہونی چاہیے. جس کمپنی کے ساتھ کام کریں وہ کمپنی مینیج کرے, آپ کی لیسر وریز کے اندر آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. پراپرٹی NTV دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.